اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جاوے کہ یہ انس خبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس میں قلب کو، دل کو دنیا و ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے، اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد ہے جہاں پانچوں وقت کی جماعت ہوتی ہو، اور عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے میں اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں گی اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں گی، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی اقت ہی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے اس خبر والے کی عزت کی قسم میں اس کے حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس خبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کا اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ فائدہ: اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کا اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں
اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ، جس قدر زیادہ دونوں اعتکاف کا ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنواتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے۔ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ احسار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاویں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ وہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو ان احادیث مبارکہ پر غور کرنے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔